بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پہلے 15 جو آپ کے سبق ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم جائزہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سننا لفظ غور سے سنیں اور پہلا حرف بدل کر نیا لفظ بنائیں زبانی، جیسے کہ مار، گول، چور، کون اور شیر۔ اس کے بچوں لفظ ہم یہ بنائیں گے کہ مار، ہار، کار، گول، گول کا کیا ہوگا مول، تول، ہول، چور کا کیا ہے مور، غور، پھر کون، گون، مون اور ٹون، پھر شیر کا ہے بیر، ڈھیر، کھیر اور سیر۔ اب پھر بولنا ہے، بولنے کے سلسلے میں آپ کیسے بول سکتے ہیں یا آپ نے بول کے بتانا ہے اپنے ٹیچر کو، اپنی استانی صاحبہ کو یا اپنے ٹیچر کو۔ کیا ہے بولنا ہے، کیا بولنا ہے آپ نے؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ آپ پانی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں 3 جملوں میں بتائیے۔ اس میں آپ بچوں یہ کر سکتے ہیں کہ پہلا یہ کہ وضو کرنے کے دوران مسح کرتے ہوئے ٹوٹی بند کر دیں تو پھر ہی ہم پانی کی بچت۔ اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ برتنوں کو صابن لگاتے ہوئے ٹوٹی بند رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ دانتوں پر برش کرتے ہوئے ٹوٹی بند رکھیں۔ اچھا بچوں، یہ اگر آپ تینوں اصول یا اس طرح اور بھی اگر کسی ٹائم پہ نہاتے ہوئے بھی اگر آپ کی بالٹی بھر جائے تو پھر بھی آپ ٹوٹی بند کر دیں۔ اس طرح کہ اگر ہم اصول اپنائیں گے تو پھر ہم پانی کی بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے پڑھنا ہے۔ یہ دیا ہوا پیراگراف 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں، جیسے موبائل فون، ٹیلی فون کی جدید شکل۔ موبائل فون کا مطلب ہے وہ فون جسے ایک جگہ دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکے۔ موبائل فون ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لوگ اسے جیب میں ڈال کر ساتھ لیے پھرتے ہیں، ضرورت کے وقت اس پر دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہوا پیغام بھیجنے، حساب کتاب کرنے، الارم لگانے اور تصویریں کھینچنے کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون سے ٹارچ کا کام لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں ادھر سے دیکھ کے۔ موبائل فون کس چیز کی جدید شکل ہے؟ موبائل فون ٹیلی فون کی جدید شکل ہے۔ اور موبائل فون کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیز جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ موبائل فون کے کوئی 2 فائدے بتائیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ موبائل سے ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں، الارم لگانے وغیرہ کے لیے کام آ سکتا ہے۔ پھر آگے بچوں زبان شناسی ہے، زبان سیکھنی ہے ہم نے اردو زبان۔ دیے ہوئے جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول الگ الگ کریں جملے۔ فاعل، فعل اور مفعول۔ بچے نے مرغی کو پکڑا۔ اس میں بچے کیا ہے؟ فاعل ہے، پکڑا فعل ہے، مرغی مفعول ہے۔ احمد نے سبق پڑھا۔ اس میں احمد جو ہے وہ فاعل ہے، پڑھا فعل ہے اور سبق مفعول ہے۔ سائمہ نے نماز پڑھی۔ سائمہ جو ہے وہ فاعل ہے، پڑھی یہ فعل ہے کہ اس نے جو کام کیا۔ نماز یہ مفعول ہے۔ لڑکوں نے کھانا کھا لیا۔ لڑکوں جو ہے فاعل ہے اور کھا لیا فعل ہے، کھانا یہ مفعول ہے۔ میں نے آم کھایا۔ میں جو ہے وہ فاعل ہے اور کھایا فعل ہے اور آم مفعول ہے۔ لڑکیوں نے آنکھ مچولی، کھیلی۔ لڑکیاں کیا ہیں؟ فاعل ہے اور کھیلی فعل ہے، آنکھ مچولی مفعول ہے۔ پھر آگے لکھنا ہے۔ آپ کی امی جان نے آپ کو کمرہ صاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ کمرہ صاف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ کمرہ صاف کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹیں گے، پھر بستر کی چادر اچھی طرح جھاڑ کر بچھائیں گے،
کرسیاں میز وغیرہ کی جھاڑ پونچھ کریں گے. فرش یا قالین پر، قالین غلط لکھا ہوا ہے، فرش یا قالین پر جھاڑو لگائیں گے. پھر کیا ہے آگے؟ آخر میں فرش پر گیلا کپڑا یا تپڑی لگائیں گے. صفائی کرنے کا میرے نزدیک تو بچوں یہی ہے صحیح طریقہ، لیکن آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہو، یا آپ کی امی جان جو بتائیں وہ اس طریقے پر عمل کریں. اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ کریں اچھا سا. اور جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.